سارے نابالغ ایک سائٹ پر ہو جائیں اور کان پکڑ لیں۔ حال میں سرائے سہمگی پھیل گئی۔ یہ فکرہ ہم سب کے لیے عجیب تھا۔ ہمیں بلوغت کی دیواریں عبور کی یہ مدت ہو چکی تھی، لہٰذا ہم سامنے کھڑے ڈشکرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ڈشکرے نے شیطانی کہکا لگایا اور کہا، جس نے جھوٹے روپ کے درشن پڑی ہوئی ہے وہ بالغ ہے، اور جو ابھی تک اس سے محروم ہے وہ نابالغ ہے۔ لہٰذا جلدی فیصلہ کرو، تم میں نابالغ کون ہے اور بالغ کون؟ ہم سب بلوغت کے اس ٹیسٹ سے ناواقف تھے، چنانچہ ہم نے چپ چاپ کان پکڑ لیے اور ڈشکرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی تفصیل سے ہماری تشریفوں کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ واقعہ 1999 میں پنجاب یونیورسٹی کے 9 نمبر ہاسٹل میں پیش آیا تھا۔ میں نے تازہ LLB میں داخلہ لیا تھا۔ ہاسٹل گیا تو پہلی رات سینئر سٹوڈنٹس نے ہماری ریگنگ شروع کر دی۔ سینئرز کا لیڈر منڈی بہاؤالدین کا کوئی چدڑ تھا، شکل اور آواز سے بدمعاش لگتا تھا، جبکہ ہم سب چھوٹے چھوٹے چوچے تھے۔ ڈشکرے چدڑ کا بلوغت کا صرف ایک ہی معیار تھا، جس سٹوڈنٹ نے کتاب جھوٹے روپ کے درشن پڑھ رکھی ہو وہ اس کی نظر میں بالغ تھا اور باقی نابالغ۔ حال میں موجود تمام طالب علم اس رات نابالغ نکلے۔ چنانچہ منڈی بہاؤالدین، پھالیا اور سرگودا کے گوندل، رانجے اور چدڑ ساری رات ہماری تشریفوں پر طبلہ بجاتے رہے۔ میں نے دوسری صبح سب سے پہلے یونیورسٹی کی بک شاپ سے جھوٹے روپ کے درشن خریدی اور شام سے پہلے بالغ ہو گیا۔ یہ راجہ انور کے ساتھ میرا پہلا تعارف تھا۔ راجہ انور ایک طلسماتی شخصیت کا نام تھا۔ یہ کلر سیداں کے گاؤں درکالی شیر شاہی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ گاؤں شیر شاہ سوری نے آباد کیا تھا۔ وہ 500 سال پہلے روات کے گکھڑوں سے مقابلے کے لیے کلر سیداں آیا اور جاتے جاتے یہاں درکالی شیر شاہی چھوڑ گیا۔ راجہ انور نے اس گاؤں کی شیر شاہی فضا میں آنکھ کھولی۔ یہ بیک وقت اسکالرشپ ہولڈر اور باغی تھے۔ گارڈن کالج راولپنڈی میں 1966 میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں آئے اور کمال کر دیا۔ صدر یحییٰ خان کا بیٹا علی آغا ان کا کلاس فیلو تھا۔ وہ FA میں فیل ہو گیا، لیکن والد نے اسے اٹک آئل کمپنی میں ڈائریکٹر لگوا دیا۔ راجہ صاحب نے اس اقربا پروری پر دھواں دھار تقریر کر دی۔ پولیس آئی، گرفتار ہوئے اور 1 سال قید کی سزا ہو گئی۔ انہیں سخت گرمیوں میں بہاولپور جیل میں پھینک دیا گیا۔ یہاں سے ان کی قید و بند کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ان کی آدھی زندگی جیلوں اور کچہریوں کی نظر ہو گئی۔ یہ 9.5 ماہ بعد جیل سے رہا ہوئے اور پنجاب یونیورسٹی میں فلسفی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے لیا۔ ذہین اور پڑھاکو تھے، خوبصورت بھی تھے اور بلا کے مقرر بھی تھے، چنانچہ پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو گئے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کمل نام کی ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوئے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے۔ محبت ختم ہو گئی لیکن خط بچ گئے۔ راجہ انور نے یہ خط جھوٹے روپ کے درشن کے نام سے کتابی شکل میں شائع کر دیے اور اس کتاب نے پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا۔ ہمارے زمانے میں یہ کتاب طالب علموں کے غیر نصابی نصاب کا حصہ ہوتی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی نوجوان پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لے اور وہ یہ کتاب نہ پڑھے۔ راجہ صاحب تعلیم کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے اسٹوڈنٹ اینڈ لیبر افیئر کے ایڈوائزر بن گئے۔ ان کی پوری جوانی بھٹو صاحب اور بیگم بھٹو کے ساتھ گزری۔ وزیراعظم کے ساتھ سفر بھی کیا، کھایا بھی اور پیا بھی، اور بھٹو کو اچھی طرح دیکھا اور پرکھا بھی۔ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا لگا تو یہ بھٹو کے بڑے صاحبزادے میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ افغانستان بھاگ گئے۔ افغانستان میں اس زمانے میں نور محمد ترکئی اور حفیظ اللہ امین کی کمیونسٹ حکومت تھی۔ مرتضیٰ بھٹو اور راجہ انور نے وہاں الذوالفقار نام کی عسکری تنظیم بنائی اور مارشل لائی حکومت پر حملے شروع کر دیے۔ میر مرتضیٰ امیچور، جلد باز اور ڈکٹیٹر مزاج کا شخص تھا۔ وہ پاکستان میں 50-60 اہم لوگوں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ راجہ انور نے اس پلان کی مخالفت کی تو مرتضیٰ بھٹو ناراض ہو گیا اور اس نے راجہ انور کو کابل کی بدنام زمانہ پل چرخی جیل میں محبوس کر دیا۔ 1970 کی دہائی میں پاکستان نے گل بدین حکمت یار اور افغانستان نے مرتضیٰ بھٹو کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ یہ اپنے کسی بھی ساتھی کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں نظر بند کر سکتے تھے اور اس حکم کے خلاف کسی عدالت میں کوئی اپیل دائر نہیں ہو سکتی تھی۔ راجہ انور 2.5 سال جیل میں رہے۔ یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین وقت تھا۔ اس دوران BBC نے ان کے انتقال کی خبر بھی نشر کر دی اور ان کے دوست، احباب اور رشتہ داروں نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھ لی۔ کابل جیل کے احاطے میں ان کی قبر تک موجود تھی، لیکن یہ بہرحال زندہ تھے اور زندہ رہے۔ میر مرتضیٰ
اس کے بعد انڈیا، پھر شام اور پھر فرانس چلا گیا، اور راجہ انور جیل سے رہائی کے بعد جرمنی چلے گئے، وہاں کاروبار شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور یہ خوشحال ہو گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 1988 میں پاکستان آئیں تو یہ اپنا کاروبار چھوڑ چھاڑ کر اسلام آباد آ گئے۔ بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ کے ایڈوائزر ہو گئے۔ یہ وزیر اعظم کی تقریریں بھی لکھا کرتے تھے، لیکن مرتضیٰ بھٹو ان کے اس نئے کیریئر کے راستے میں بھی رکاوٹ بن گئے، اور یوں یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا، مگر قلم اور کاغذ کے ساتھ ان کا رشتہ برقرار رہا۔ انہوں نے کالم لکھنا شروع کر دیا اور بہت جلد ملک کے نامور کالم نگار بن گئے۔ راجہ انور نے پاکستانی جیلوں میں اپنے قیام پر بڑی جیل سے چھوٹی جیل جیسی معرکۃ الآراء کتاب لکھی۔ افغان جیل، پل چرخی پر ان کی کتاب قبر کی آغوش آئی۔ میر مرتضیٰ بھٹو اور الذوالفقار پر انگریزی میں ٹیررسٹ پرنس کے نام سے کتاب تحریر کی۔ انہوں نے خالد حسن کی کتاب ریئر ویو میرر کا کمال ترجمہ بھی کیا اور بھارت کا سفر نامہ بھی لکھا، اور یہ بازگشت کے نام سے خبریں اخبار میں کالم بھی لکھتے تھے۔ میری ان سے پہلی ملاقات خبریں اخبار میں ہوئی تھی، میں بھی وہاں کالم لکھتا تھا۔ راجہ صاحب نے ایک دن مجھے فون کیا اور میں نے انہیں پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ بڑی تفصیل سے سنایا۔ یہ دیر تک ہنستے رہے۔ مجھے اس زمانے میں جھوٹے روپ کے درشن کے درجنوں پیراگراف زبانیں یاد تھے، میں نے وہ بھی ان کے کانوں میں انڈیل دیے، اور یوں ان کے ساتھ رفاقت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ آج کل جرمنی، برمنگھم اور اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ یہاں گرمی آتی ہے تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں، اور ادھر سردی آ جاتی ہے تو یہاں آ جاتے ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ چلنے پھرنے اور کھانے پینے کا موقع ملا۔ یہ بڑی شاندار کمپنی ہے، انسان ان کے پاس بیٹھ کر بور نہیں ہوتا۔ یہ درمیان میں 30 سال غائب بھی رہے، میں انہیں فون کرتا رہا، ان کے واٹس ایپ پر میسیجز بھی چھوڑے، لیکن ان کا کوئی جواب نہ آیا۔ پچھلے سال میں نے ایک دن انہیں آن لائن دیکھا تو انہیں کال کر دی۔ ان کی آواز میں نقاہت تھی اور یہ اٹک اٹک کر بول رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، میری شوگر اچانک گر گئی تھی جس کی وجہ سے میں کومے میں چلا گیا تھا، لیکن اب اللہ کا کرم ہے، میں بحال ہو رہا ہوں، چل پھر لیتا ہوں اور بول اور سن بھی لیتا ہوں، لیکن ہاتھ میں ریشہ ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دکھ میں چلا گیا۔ میں نے انہیں ہمیشہ متحرک دیکھا تھا۔ یہ چند ماہ بعد پاکستان آئے اور انہوں نے اپنے کالموں کا مجموعہ بازگشت مجھے بھجوا دیا۔ میں نے کتاب پڑھی اور ان کے گھر چلا گیا۔ یہ روایتی تپاک سے ملے اور میں دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہا۔ میں نے ان سے پوچھا انسان کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا جواب تھا کہ انسان کو اپنا پیسہ بلا وجہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بڑھاپے میں پیسہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، انسان کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے۔ آپ سارا دن کام کر کے واپس گھر آئیں تو کم از کم گھر میں کھچ کھچ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ انسان کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ تیسرا، میں کمیونسٹ بھی رہا، لیکن آج سمجھتا ہوں کہ انسان کا اللہ پر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ زندگی کی ہر چیز من جانب اللہ ہے اور ہمیں صرف اور صرف اس سے مانگنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، زندگی نعمت ہے، اسے بلا وجہ فضول سرگرمیوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں ہر کام مفید ہونا چاہیے۔ راجہ انور آج کل پاکستان ہیں، میرے گھر کے قریب رہتے ہیں، میں ان سے کبھی کبھار ملتا رہتا ہوں۔ یہ بہت ہی شاندار انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ویژن، تجربہ اور احساس تینوں نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ میں نے پاکستان میں ان سے بہتر نثر نگار نہیں دیکھا۔ یہ لفظوں سے نہیں لکھتے، جذبات سے لکھتے ہیں، اور قلم سے تحریر نہیں کرتے، شہنائی، بانسری اور ہارمونیم سے تحریر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے تحاشا روانی دے رکھی ہے۔ آپ انہیں پڑھنا شروع کر دیں تو پھر آپ پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ بس ان کی کوئی تحریر شروع کر لیں، یہ آپ کو اس کے بعد دائیں بائیں نہیں دیکھنے دے گی۔ ان کالموں اور کتاب دونوں کا نام بازگشت ہے۔ یہ دونوں واقعی بازگشت ہیں، گئے زمانوں اور بیتی ہوئی شخصیات کی بازگشت، ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کی بازگشت، جیل کے بند اور کھلتے آئینی کواڑوں کی بازگشت، اور انسان کے ٹوٹتے، بکھرتے اور دفن ہوتے آئیڈیاز کی بازگشت۔ میں جب بھی ان کی تحریریں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں، اگر راجہ انور نہ ہوتے تو ماضی کی یہ بازگشتیں ہم تک کیسے پہنچتیں، ہم ان سے کیسے واقف ہوتے۔ لہٰذا تھینک یو راجہ صاحب، تسی گریٹ ہو۔ السلام علیکم۔
آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔